کچھ کہانیاں صرف کہانیاں نہیں ہوتی، وہ کسی کی اصل زندگی کا حصہ ہوتی ہیں۔ میں عبداللہ ہوں اور یہ میری کہانی ہے۔ بچپن میں نے صرف کھلونے نہیں، سائے بھی دیکھے، اور جوانی تک وہ سائے میرے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ میں قصور کا رہنے والا ہوں۔ جب میں 5 سال کا تھا تو میں گھر کے قریب ایک گراؤنڈ میں کھیلا کرتا تھا۔ وہ گراؤنڈ کافی عرصے سے ویران تھا، تو میرے دوستوں نے اور میں نے مل کر اس گراؤنڈ کو ٹھیک کیا اور ہم وہاں کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ ایک دن جب میں کھیل کر آیا تو ٹھیک مغرب کے بعد مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا۔ حالانکہ میں کبھی نہیں ڈرا تھا۔ میں نے اپنی والدہ کو بتایا تو انہوں نے قریب مسجد سے مجھے دم کروایا۔ اس سے مجھے کچھ بہتری محسوس ہوئی۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے۔ میں وہاں روزانہ کھیلنے جاتا تھا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میرا جسم درد ہونا شروع ہو گیا۔ میری ہڈیاں بہت درد کرتی تھیں۔ پھر مجھے ڈاکٹر کے پاس بھی لے گئے۔ وہاں میرے ٹیسٹ ہوئے۔ رپورٹ میں ڈاکٹر نے کہا کہ اسے کچھ بھی نہیں ہے۔ دوائیاں بھی تھیں مگر کچھ فرق نہیں آیا۔ پھر مجھے محسوس ہونے لگا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ میں جب پیچھے دیکھتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک دن میں سویا ہوا تھا۔ رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے۔ گرمیوں کے دن تھے۔ میرے ساتھ چارپائی پر والدہ صاحبہ لیٹی ہوئی تھی اور پیچھے کی طرف میری بھابھی ماں لیٹی تھی۔ میں نے اوپر کی طرف دیکھا تو مجھے میری بھابھی ماں کی شکل میں ایک عورت نظر آئی جو صرف مجھے گھور رہی تھی۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ میں نے سوچا کہ بھابھی ماں تو لیٹی تھی تو پھر اوپر کیا کرنے گئی۔ یہ خیال آتے ہی میں اٹھ کے بیٹھ گیا تو وہ عورت اچانک پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے دیکھا تو بھابھی ماں واقعی لیٹی ہوئی تھی۔ میرے اندر ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ پھر ساری رات میں نے ڈر کے ساتھ گزاری۔ صبح میں نے پھر والدہ کو بتایا تو انہوں نے دوبارہ قریبی مسجد سے دم کروایا۔ پھر چند دن کے بعد تقریباً رات کے 8 بج رہے تھے۔ سردی کا موسم تھا اور ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، تو میں کام کے لیے گھر سے باہر نکلا۔ ابھی چند ہی قدم مشکل سے چلے تھے کہ پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ میں نے پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میں تھوڑا سا اور چلا تو پھر سے بڑے قدموں کی آواز سنائی دی۔ پھر میں تھوڑا سا اور چلا تو پھر سے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ قدموں کی آواز ایسی تھی کہ کوئی بہت ہی بھاری چیز زمین پر گری ہو۔ میں نے پھر پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میرے دل میں خوف پیدا ہونے لگا۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا تو قدموں کی آواز آنی بند ہو گئی۔ عید الفطر کا دن تھا۔ ہم نماز عید کی تیاری کر رہے تھے کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں گیا تو ایک ملنگ بابا کھڑے تھے۔ میں نے انہیں پیسے دیے تو انہوں نے کہا میرا چائے پینے کا دل کر رہا ہے، میں پیسے نہیں لیتا۔ یہ ملنگ بابا میں نے کبھی پہلے نہیں دیکھے تھے۔ خیر، میں چائے لے کر آیا تو اس بابا نے مجھے میری باتیں بتانی شروع کر دی۔ وہ چائے کا گھونٹ پیتا اور میری بات کرتا۔ آخر میں جب اس بابا نے چائے پی لی تو اس نے کہا دنیا زور لگائے گی تجھے ذلیل کرنے کے لیے، لیکن کچھ کر نہیں سکے گی۔ پھر اس نے کہا جا پیالہ دے آ۔ میں پیالہ لے کر آیا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے گلی میں بھی دیکھا لیکن کوئی نہیں تھا۔ اس کی باتوں کی مجھے اس وقت سمجھ نہیں آئی، لیکن کچھ دن بعد مجھے محسوس ہوا کہ جو بھی میری خلاف بات کرتا اس کا نقصان ہو جاتا۔ ایک دن میرے بہت ہی قریبی دوست نے میرا دل دکھایا۔ اگلے دن وہ بیمار ہو گیا اور کافی دن تک بیمار رہا۔ میرے جسم میں ہمیشہ درد رہتا تھا۔ میری ہڈیاں درد کرتی تھیں۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ میری حالت قابل رحم ہو گئی۔ میں دن میں ہر 3 گھنٹے بعد کھانا کھاتا تھا اور 3 روٹیاں کھانے کے بعد بھی بھوک نہیں مٹتی تھی۔ میں بہت موٹا ہو گیا تھا۔ مجھ سے چلنا بھی مشکل ہو گیا تھا کیونکہ ہڈیاں کمزور ہو گئی تھیں۔ میں بہت روتا تھا اور دعا کرتا تھا کہ میرے پیارے اللہ کوئی سبب بنا دے۔ میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا۔ میں نے اپنے اسکول کو بہت سے میچوں سے جتایا تھا۔ میں فاسٹ بولر تھا، لیکن میری حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ بال تک نہیں گھما سکتا تھا، اور جب اوور میں بولنگ کرتا تو بال بالکل نارمل سپیڈ سے جاتی تھی۔ میں بہت پریشان تھا کہ یہ کیا بن گیا میرا۔ ہمارا جو پرانا گھر تھا وہاں پر جن رہتے تھے۔ مجھے اپنے گھر میں کبھی کچھ محسوس نہیں ہوا، لیکن جو ہمارے گھر کی چھت تھی وہاں مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں چھت پر جانے سے بھی ڈرتا تھا اور مجھے وہاں بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ مطلب ہمارے گھر کی چھت پر جن رہتے تھے۔ پھر ہم لوگوں نے کرائے کا مکان لے لیا۔ وہ گھر ذرا ویرانے میں تھا۔ وہاں صرف 2 یا 3 اور گھر تھے۔ ہمارا نیا مکان بن رہا تھا، اس لیے ہمیں وہاں کچھ اور عرصہ رہنا پڑا۔ ایک دن صبح کے وقت
واش روم جانے کے لیے جب میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو میں آدھا نیند میں تھا۔ میں آدھا سویا ہوا تھا اور آدھا جاگ رہا تھا۔ سامنے ہی ایک ککر کا درخت تھا۔ میری نظر اچانک اس درخت پر گئی تو مجھے وہاں دو سائے نظر آئے۔ چھوٹا سایہ آگے آگے بھاگ رہا تھا اور بڑا سایہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ جب اس بڑے سائے کی نظر مجھ پر پڑی، چھوٹا سایہ بھاگنا چھوڑ کر واپس ککر کے درخت کے پاس آیا اور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، اور بڑا سایہ بھی اس کے پیچھے پیچھے وہاں آیا اور وہ بھی غائب ہو گیا۔ میں اتنا ڈر گیا کہ میں نے اپنے ابو کے ساتھ والی چارپائی پر بھی نہیں سو سکتا تھا۔ سردیوں کے دن تھے اور گھر پر مہمان آئے ہوئے تھے تو مجھے ابو کے روم میں سونا پڑا۔ رات کے تقریباً 12 بجے کا وقت ہوگا جب اچانک مجھے ایک ہاتھ نظر آیا۔ اس ہاتھ پر کھال نہیں تھی۔ میری اچانک آنکھ کھل گئی اور میں خوف کے ماری ساری رات نہیں سو سکا۔ میرے ابو جان کو بھی جن لگے تھے لیکن ان کو کبھی بھی کچھ نہیں کہا۔ مجھے وہ بہت تنگ کرتے تھے۔ آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ہمارے گھر میں چارپائی تھی سرخ رنگ کی، اس پر کوئی بھی نہیں سو سکتا تھا۔ دن میں سو گیا اس چارپائی پر۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ کسی نے میرے پیروں کو چھوا۔ میری آنکھ کھل گئی، دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں پھر سے سو گیا۔ پھر مجھے کسی بچی کے ہاتھ محسوس ہوئے۔ میری آنکھ پھر سے کھل گئی، دیکھا کوئی بھی نہیں تھا۔ ساری رات ایسے ہی گزری۔ جب بھی آنکھ لگتی کوئی چیز میرے پیروں کو چھو لیتی یا پھر بچوں کے ہاتھ محسوس ہوتے۔ میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا تھا۔ جب بھی تلاوت شروع کرتا میرے اندر بے چینی شروع ہو جاتی اور پیٹ میں درد اٹھتا تھا۔ کئی بار سوچا کہ خودکشی کر لوں لیکن میں نے خود پر کنٹرول کیا۔ میرے 12ویں کلاس کے بورڈ ایگزام تھے۔ میری حالت بہت خراب تھی۔ میرا جسم درد کرتا، ہاتھ کانپتے تھے، چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ میرے اندر اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں سینٹر تک چل کر جا سکوں۔ بہت مشکل سے قدم اٹھاتا تھا۔ پھر ایک دن میرے ابو ایک عامل کو لے کر آئے۔ انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور ایک چھری مانگی۔ انہوں نے چھری ہاتھ میں پکڑ لی۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج میری خیر نہیں۔ پھر انہوں نے عمل شروع کیا۔ میں ان کا عمل سنتا رہا۔ میں ڈرا ہوا تھا۔ عمل ختم ہونے کے بعد انہوں نے پوچھا، بیٹا کچھ محسوس ہوا؟ میں نے کہا ہاں بس ہلکا سا درد محسوس ہوا۔ تو انہوں نے کہا اس بچے کو کچھ نہیں ہے، آپ کے گھر میں ہے جو بھی ہے۔ مگر وہ مجھے مطمئن نہیں کر سکے۔ پھر ایک دن قاری صداقت صاحب ہمارے گھر ملاقات کے لیے آئے تو بھی انہوں نے بتایا، تو بھائی نے انہیں بتایا تو انہوں نے کہا کہ میں 2 یا 3 دن بعد بتاتا ہوں۔ پھر انہوں نے حساب کیا اور بتایا کہ اس پر 7 جن ہیں، 3 جن اور 4 جننیاں۔ انہوں نے پھر میرا علاج شروع کیا۔ میں پیپر میں پڑا ہوا پانی لے کر جاتا تھا۔ جب میرے ہاتھ اور ٹانگیں کانپنا شروع ہوتی تو میں پانی پی لیتا تو سکون ملتا۔ اسی طرح میں نے بورڈ کے پیپر دیے۔ پھر انہوں نے مجھے کچھ عمل بھی بتائے۔ جب میں وہ کرتا تو عورتوں کی آواز آتی، وہ مجھے گالیاں دیتی تھیں۔ ایک دفعہ میں نے قمیض اتاری اور پانی پینے گیا۔ واپس آیا تو جیب سے 2000 روپے غائب تھے۔ میں نے شور مچا دیا تو سب گھر والے ڈھونڈنے لگے۔ پھر چھوٹے بھائی کو فریج کے پیچھے سے 500 روپے ملے۔ ہمارے گھر کی چیزیں غائب ہو جاتی تھیں تو سب مجھے کہتے کہ میں نے کیا ہوگا۔ میں وظیفہ شروع کرتا، سب کو کہتا کہ پورے گھر میں ڈھونڈو۔ وہ چیز مل جاتی تھی لیکن کسی اور جگہ سے۔ میں وظیفے کے ذریعے سے وہ چیزیں واپس لے آتا تھا۔ میں نے اپنا علاج کروایا تو آگ کا بہت بڑا آلہ جلایا گیا۔ مجھے اس کے قریب بٹھایا گیا۔ آگ کی تپش بہت زیادہ تھی، اسے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جیسے جیسے آگ کی تپش مجھ پر پڑتی تھی سکون محسوس ہوتا تھا۔ اس جنات کو جلا دیا گیا۔ میں نے خود دیکھا انہیں جلتے ہوئے۔ وہ گالیاں دے رہے تھے اور بھیک مانگ رہے تھے۔ پھر جب وہ جل گئے تو مجھے لگا کہ میرے جسم سے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو، لیکن میری ذہنی صلاحیت چلی گئی تھی۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا۔ میں پورا 1 سال یونیورسٹی نہیں گیا۔ پھر میں نے دن رات محنت کی۔ جو جسمانی کمزوری تھی اسے دور کیا، ورزش کی اور وظیفہ کرتا رہا۔ اور آج میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ذہانت بھی واپس آ گئی ہے، لیکن آج بھی جہاں جہاں بھاری ہوتی ہے وہاں میرے سر درد شروع ہو جاتا ہے۔ آج میرا علاج چل رہا ہے۔ جب میرا علاج چل رہا تھا تو تویز والا پانی پینے کے لیے ایک الگ کپ تھا۔ ایک دن میرے چھوٹے بھائی نے اس کپ میں پانی پی لیا تو رات کو اس کے پاس ایک چڑیل آئی۔ وہ بتاتا ہے کہ اسے وہی سوٹ پہنا تھا جو چھوٹے بھائی نے صدقہ دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں آٹے کی طرح کچھ تھا جو وہ اڑا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی
تیری جرت کیسے ہی تو نے اس کپ میں پانی پیا؟ تو اس نے جواب دیا، میں تجھ سے ڈرتا نہیں ہوں اور وہ میرا بھائی ہے۔ پھر اس نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا تو وہ چڑیل چیختی ہوئی بھاگ گئی۔ میں نے سب کچھ جھیلا، ہر پل، ہر درد، ہر ڈر کو۔ وہ دن مجھے مار دینا چاہتے تھے لیکن اللہ نے مجھے زندہ رکھا تاکہ میں سبق بن سکوں۔ میں عبداللہ ہوں اور یہ میری کہانی تھی۔ اگر آپ بھی کسی ایسی واقعے کا شکار ہوئے ہیں تو ضرور شیئر کریں، شاید آپ کی کہانی کسی اور کے لیے راستہ بن سکے۔